اطہر حسین کی ماب لنچنگ اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ذریعہ آیوش ڈاکٹر نصرت پروین کا حجاب ان کے چہرے سے ہٹا دیے جانے کے معاملے نے اب کافی طول پکڑ لیا ہے۔ ان دونوں ہی معاملے پر بہار کی دینی اور ملی جماعتوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اسی سلسلے میں 18 دسمبر کو امارت شریعہ بہار اور جھارکھنڈ نے پھلواری شریف میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ پریس کانفرنس میں مختلف مذہبی جماعتوں کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر امارت شریعہ کے ناظم مفتی سعید الرحمان نے بہار لوک سمواد سے خاص بات چیت کی۔ اطہر حسین کی موب لنچنگ جو کی گئی ہے وہ انتہائی افسوسناک، شرمناک ہے۔ تمام ملی تنظیم والے اس کی مذمت کر رہے ہیں اور حکومت بہار سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو مجرم ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، پھانسی کی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی انسان اس قسم کے عمل کرنا تو دور کی بات، اس کا تصور بھی وہ نہ کر سکے۔ دوسرا مطالبہ تمام ملی جماعتوں کی جانب سے یہ ہے کہ مہلوک کے وارثین کو 50 لاکھ سے زائد کا معاوضہ ادا کرے۔ تیسرا مطالبہ ملی جماعتوں کی جانب سے یہ ہے کہ ان کی بیوہ کو سرکاری ملازمت دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہار جو امن کا گہوارہ رہا ہے، یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ آج ایک آدمی کے مذہب کو پوچھ کر اس کے ساتھ موب لنچنگ کی گئی، یہ بڑا شرمناک اور دردناک واقعہ ہے۔ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ ہم وزیر اعلیٰ بہار اور نائب وزیر اعلیٰ بہار سے بڑے ہی درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ بہار کی ایسی پرامن فضا بنائی جائے کہ آئندہ اس قسم کے ناخوشگوار واقعات پیش نہ ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف موب لنچنگ کا معاملہ ہو یا دوسرے واقعات ہوں، ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ریاستی حکومت کی سطح پر یا قانونی سطح پر۔ تو آپ پہ اس کو کس طرح سے لگیں کہ یہ معاملہ یا جو ملزمین ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں، اس کے لیے پریس کانفرنس کے علاوہ آپ لوگ کیا اسٹیپ اٹھائیں گے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں امارت شریعہ ہو، تمام ملی تنظیموں نے یہ طے کیا ہے کہ مہلوک کے وارثین کی قانونی مدد بھی بھرپور کی جائے گی تاکہ ان کو حق و انصاف دلایا جا سکے۔ اس قانونی مدد کے علاوہ جو بھی صورتیں حق و انصاف دلانے کی آئین اور دستور کے تحت رہتے ہوئے کی جا سکتی ہے، ضرور کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ہم لوگ وزیر اعلیٰ بہار، نائب وزیر اعلیٰ بہار، ان سے بھی ملاقات کا وقت لے کر ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا ہے کہ سمراٹ چودھری وزیر داخلہ ہیں لیکن اب تک ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے اگر ان کی طرف سے اتنے دردناک واقعے پر جس کی وجہ سے پورا بہار ہل گیا، یہ سمجھیے ہر انسان دکھی ہے، ایسی صورت میں نائب وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں، کسی کی جانب سے اگر کوئی بیان نہیں آتا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک چیز اور بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ملزمین ہیں وہ ایک خاص ذات کے، اور پچھلے 20-25 برسوں میں انہی ذات کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے اقتدار پر لوگ قابض رہے ہیں۔ ایک سماجی طور پر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے کس طرح سے حکومت بنی، کس طریقے سے مسلمانوں نے ان کی حمایت کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بھی ذات کا آدمی ہو، کسی بھی ذات کا آدمی ہو، اگر وہ غلط کام کرتا ہے، کسی پر تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ وہ غلط ہے اس بنیاد پر کہ ہم ان کے ساتھ ایک زمانہ پہلے رہے ہیں اور اب وہ ظلم کر رہا، پھر بھی ہم اس کا ساتھ دیں نہیں۔ اسلام کی تعلیم خصوصاً یہ ہے کہ ظلم کرنے والا اپنا بھائی کیوں نہ ہو، ہم اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں گے اور مظلوم کو انصاف دلائیں گے۔ اطہر حسین کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ چل رہا ہے نصرت پروین کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال کے دنوں میں جب وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے نصرت پروین کا
چاہے کسی بھی مقصد سے ہو یا نیت سے ہو، جب ان کا حجاب ہٹا دیا تب کافی ہنگامہ ہوا، اور جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس کی شدید مذمت ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خود ہمارے شریعہ کا اور جو دیگر دینی ملی جماعتیں ہیں ان کا کیا اسٹینڈ ہے؟ دیکھیے، امارت شریعہ اور دیگر ملی تنظیم کا اسٹینڈ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ محترم جناب نتیش کمار نے ایک پردہ نشین باحجاب خاتون کے حجاب کو جس طریقے سے اتارا ہے وہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت مہیلاؤں کا اپمان ہے، عورتوں کی توہین ہے، اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ نصرت پروین نے جوائن کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے واقعات سے جو مسلم خواتین ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے؟ دیکھیے، یقیناً حوصلہ شکنی ہوئی جبھی تو انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ ہمیشہ عورتوں کی سرکشا کی بات کی ہے، عورتوں کی عزت کی بات کی ہے، عورتوں کو مقام دینے کی بات کی ہے، ان سے ایسے عمل کا صادر ہونا یہ افسوسناک ہے۔ یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ملک ہندوستان جس میں کا جو دستور ہے، جس کا جو آئین ہے، اس آئین نے سب کو اپنے مذہب پر مکمل عمل کرنے کی آزادی دی ہے۔ کون کیا لباس پہنے گا، لباس پہننے کی بھی اسے آزادی حاصل ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے جو حجاب کو اتارا ہے یقیناً افسوسناک بات ہے۔ ایسا واقعہ پھر آگے کسی کے ساتھ نہ ہو، اس کے لیے آپ لوگ سماجی طور پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ جو سماج مخالف عناصر ہیں ان کو حوصلہ مل سکتا ہے۔ دیکھیے، آخر یہی وجہ تو ہے کہ ہم لوگ اس کے خلاف بار بار یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ افسوسناک ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ بھی ایسا ویوہار نہ کرے جو اس کے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ پردہ عورتوں کی عزت ہے، عورتوں کی عفت و عصمت کی حفاظت کا ضامن ہے، اس لیے اور ایک اسلامی شناخت بھی ہے، اسلامی تشخص بھی ہے۔ لہذا ایسا کوئی عمل کرنا جس سے اسلام کی شناخت پر آنچ آئے اور اسلامی قانون کے خلاف ہو، یقیناً وہ غلط چیز ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو غیر مسلم لوگ ہیں، مرد ہیں اور خواتین ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی نندا کی ہے، مذمت کی ہے؟ یقیناً جو کسی صحیح چیز کی حمایت کریں ایسا انسان اچھا انسان ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہر انسان کے دل میں کم از کم غلط چیزوں کے سلسلے میں ایک بات تو آئی کہ ایسا غلط کیا گیا ہے، لہذا ہم کو اس کی مخالفت کرنی ہے، ہم اس کی حمایت کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت خوش آئند بات ہے پورے بہار والوں کے لیے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں جماعت اسلامی ہند بہار کے امیر حلقہ یعنی پردیش ادھیکش مولانا رضوان احمد اصلاحی کے پاس، اور دیکھتے ہیں وہ ان دونوں معاملوں پر کیا کہتے ہیں۔ بھری محفل میں ایک ڈاکٹر خاتون کے چہرے سے مکھ منتری نے نقاب کو کھینچ دیا۔ یہ نہ صرف نقاب کی توہین ہے بلکہ یہ پوری آدھی آبادی کی توہین ہے، اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ خود خواتین اور لڑکیوں کی طرف سے جو ریئیکشنز آ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اس کی حد درجہ مذمت کرتی ہیں، اور بلا تفریق ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو بھی خواتین ہیں بلکہ باغیور شہری ہیں، سبوں نے اس واقعے کی پرزور نندا کی ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اور انہوں نے معافی کا مطالبہ بھی کیا ہے، تو اس سے اس کی سنگینی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ جو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا جو نعرہ ہے اس کا تو ایک طرح سے پول ہی کھل گیا ہے۔ یقیناً مکھ منتری نے لڑکیوں کی سائیکل اسکیم، مہیلاؤں کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپئے دیے، ان کے لیے ریزرویشن کا کام کیا، لیکن یہ ساری چیزیں تو گویا اس واقعے کے بعد بالکل کھوکھلی معلوم ہوتی ہے۔ سب پر گویا اس واقعے نے پانی پھیر دیا ہے۔ اس لیے جتنی جلد ہو سکے مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو گویا خواتین سے، مہیلاؤں سے بلا تفریق
نہ صرف اس خاتون سے بلکہ تمام خواتین سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ نے خالد انور کا اور زمان خان کا انٹرویو سنا ہوگا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باپ کی حیثیت سے، گارجین کی حیثیت سے انہوں نے ایسا کیا، اس میں کوئی مطلب کہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ مکھ منتری گارجین ہیں، باپ ہیں، آپ ایسے لوگوں سے پوچھئے کہ کوئی اجنبی ان کی بہو بیٹی کا دوپٹہ یا گھونگھٹ بھری محفل میں کھینچ دیں تو انہیں یہ بات پسند آئے گی؟ ہرگز نہیں پسند آئے گی۔ تو جو چیز وہ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہیں؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مکھ منتری بیمار ہیں، تو کیا بیماری کی حالت میں ایسی کوئی حرکت جائز ہے کیا؟ تو بیمار ہے تو یا تو گھر میں رہنا چاہیے یا ہاسپٹل میں رہنا چاہیے، علاج کرانا چاہیے۔ تو یہ دونوں دلیلیں جو ہے بلا وجہ کی دلیلیں ہیں۔ مجھے یہ دلیل پسند نہیں آئی، یہ دلیل مجھے سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ معاملہ اور بھی زیادہ سنگین معاملہ اس وقت بن جاتا ہے کہ یہ حرکت جو ہے ایک ریاست کے نہایت ہی معزز عہدے یعنی وزارت اعلیٰ پر فائز شخص سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہے، اور وہ وہاں سرزد ہوئی ہے، سی ایم سیکریٹریٹ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، یہ سنگینی اور بڑھ جاتی ہے کہ وہاں بہار سرکار کے نہایت ہی معزز عہدیداران اور وزراء اور افسران موجود تھے۔ تو گویا ایسے وقت میں جبکہ ایسے گارجین شپ کی موجودگی میں کسی خاتون کا نقاب یا حجاب یا دوپٹہ کھینچ دیا جائے اور کچھ لوگ جو ہے محظوظ ہو رہے ہوں اس واقعے کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہوں، تو اس کی سنگینی جو ہے غیر معمولی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا سوائے وہاں پر موجود تھے ڈپٹی سی ایم جنہوں نے پیچھے سے اس واقعے کو روکنے کی کوشش کی، گرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، بھلا ایسی جگہ پر جہاں پر گارجین شپ جیسے لوگ موجود ہوں اور انہی سے اس طرح کی غلطیاں سرزد ہو جائیں، تو خواتین اگر وہاں محفوظ نہیں ہیں تو کہاں محفوظ رہیں گی؟ اب تک تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ سی ایم معافی کے موڈ میں ہے، کیونکہ کئی دن ہو گئے اور یہ بھی ان کو پتہ ہوگا، بلکہ بہار سرکار کو پتہ ہوگا کہ منور رانا کی بیٹی نے، اس کے علاوہ مسلم تنظیموں سے جڑی خواتین نے نتیش کمار پر کیس کر دیا ہے، ایف آئی آر درج کر دیا ہے۔ تو ایسے میں اگر نتیش کمار معافی نہیں مانگتے ہیں تو جو دینی ملی جماعتیں ہیں بہار کی، ان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیے، وہ ایک بہت ہی معزز عہدے پر فائز ہے۔ کسی ریاست کے سی ایم ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کرسی کی اپنی عزت ہوتی ہے، اور اس عزت کو بحال رکھنا اور اس کو برقرار رکھنا ایک شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے، خود اس کرسی پر جو لوگ فائز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے اور جو غلطی بالکل مبینہ ہے، واضح ہے، تو ایسے میں معافی مانگنے میں تو بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ گویا قابل مذموم واقعہ ہے، یہ مذمت کے لائق واقعہ ہے، اسی لیے لوگ ان سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کسی طرح کے قیل و قال کے بغیر جو ہے جن خاص طور پر خواتین سے، مہیلاؤں سے، بلکہ پوری آبادی جو نصف آبادی ہے ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ مسلمانوں سے جڑا ہوا ایک اور معاملہ ہے اطہر حسین کا، جس کی موب لنچنگ کے بعد موت ہو گئی، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ٹھوس سے بات سامنے نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ لوگوں نے معاوضے کی مانگ کی ہے، آگے کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے، ہم اطہر حسین کا 5 تاریخ کو نوادہ میں گویا موب لنچنگ ہوئی ہے اور واضح طور پر ہوئی ہے، اور اس میں سنگین بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے انہوں نے پہلے ان کا نام پوچھا، پھر ان کے کپڑے اتروائے، شناخت ظاہر ہو گئی کہ یہ مسلمان ہیں، اور اس کے بعد ان کو گویا ان کے ساتھ وحشیانہ اور حرکت کی گئی۔ گویا ان کے کان کو پلاس سے کاٹ دیا گیا، ان کے پیٹرول چھڑک کر کے اور گرم راڈ کے ذریعے سے ان کو داغا گیا، تو گویا ان کو ایک اذیت کی انتہا کر دی گئی ان کے اوپر۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی معمولی بھی انسانیت کا درد کسی کے اندر ہو تو اس واقعے کو دیکھ کر کے ان کا دل تڑپ جائے گا۔ تو ایسے میں یہ جو بھی اس طرح کے جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں
تو اور جو دھارائیں ان کے اوپر FIR وغیرہ ہوا وہ نہایت ہی پور ہے، بلکہ الٹا بیچارے پر جو ہے چوری کا الزام لگا دیا گیا، چوری کا کیس لگا دیا گیا۔ تو میرا تو ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا اور ابھی بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پہلی فرصت میں ان تمام مجرمین کو ان کو گرفتار کیا جائے اور ان پر سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ بیچارے گھر کے گویا اکلوتے کمانے والے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کاروبار کرتے تھے۔ ہم نے 50 لاکھ روپے کا اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا کہ ان کو فوری طور پر ان کو دیا جائے، ان کے اہل خانہ کو، ان کی جو بیوہ ہیں ان کو نوکری دی جائے، ان کے بچوں کی تعلیم کا پورا خرچ بہار سرکار لیں، اور وہ اس کے بعد اس شخص کو انصاف دلانے کے لیے فوری طور پر کیس کی مقدمہ کی فاسٹ ٹریک عدالت میں لے جا کر کے سنوائی کی جائے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ بہار ایک امن و امان والی ریاست رہی ہے، لہٰذا یہاں پر امن و امان کو بحال رکھنا یہ بہار سرکار کی بڑی ذمہ داری ہے اور یہی امن اور ترقی کا ضامن ہے۔ لہٰذا آئندہ اس طرح کی کوئی واقعہ پیش نہ آئے، بالخصوص تمام شہریوں کے ساتھ اور بالخصوص اقلیتوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، پسماندہ لوگوں کے ساتھ۔ ان کی جان، مال اور عزت آبرو کے تحفظ جو ہے یہ سرکار کی بنیادی ذمہ داری ہے، سرکار اس پر فوری متوجہ ہوں۔ یہ اچھی بات ہے کہ مسلمانوں پر ہو رہے ظلم اور زیادتی کے معاملے پر بہار کی دینی اور ملی جماعتیں ایک جٹ ہیں اور صدائے احتجاج بلند کر رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان دونوں معاملوں پر کیا اقدام اٹھاتی ہے۔ بہار لوک سمواد کے لیے میں سید جاوید حسن، پٹنہ۔